السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نزع میں کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا، ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا، سانس نہیں نکل رہی تھی؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد میں جلد 6 میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 19231 ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ فائد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سمیت عبداللہ بن ابی اوفا ان سے سنا قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان هاهنا غلاما، یعنی خلاصہ اس روایت کی یہ ہے کہ ایک آدمی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کی موت کا وقت قریب ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو وہ یہ کلمہ نہیں کہہ پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ اپنی سابقہ زندگی میں یہ کلمہ پڑھتا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی کہ زندگی میں تو پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موت کے وقت کیا چیز ہے کہ اس کو کلمہ کہنے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ اتنی روایت جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ شعب الایمان میں جو ہے موجود ہے کہ اس نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا کہ میں والدہ کی یعنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی والدہ کو بلایا، پھر آپ کے ساتھ مشورت کہا معاف کر دے، اس نے کہا نہیں کرتی ہوں، کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، کیوں؟ کہا تیرے بیٹے نے مار کر بھی جلنا ہے تو ہم اس کو جلا دیتے ہیں دنیا میں ہی، اس نے کہا کہ جلائے نہیں، میں معاف کر دیتی ہوں۔ یہ بات ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ حضرت علقمہ کی طرف ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس روایت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ شدید ضعیف روایت ہے، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے اندر خاص کر جو راوی ہے فائد بن عبد الرحمن یہ جو ہے یہ عجیب قسم کا ضعیف راوی ہے جس کی روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی روایات کو بیان کر کے اصحاب پیغمبر کو صرف بدنام کرنے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت روایات، ضعیف روایات کو بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے امام احمد حنبل کے بیٹے خود کہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ کر میرے والد صاحب نے اس روایت کو چھوڑ دیا تھا۔ راوی نے مفصل ذکر کیا، کیوں کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے یہ دونوں حدیث جو ہے وہ چھوڑ دی، بیان نہیں کی، اور ان دونوں حدیثوں کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے روک گئے تھے، اور وجہ یہی تھی کہ فائد بن عبد الرحمن جو ان دونوں روایتوں کی سند میں ہے اس کی حدیث سے امام احمد بن حنبل راضی نہیں تھے۔ فائد بن عبد الرحمن امام احمد بن حنبل کے نزدیک متروک ہے، شدید کلمہ جرح مجروح تھا، تو اس لیے یہ روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔